محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما من إله إلا الله. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بنو سعد بن بکر نے ضمام بن ثعلبہ قاصد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. بس یہی ایک حدیث سنا کر اور انشاءاللہ کتاب و سنت سے اس کی شرح کر کے خطبہ مکمل کر دیا جائے گا. جب وہ آیا ضمام بن ثعلبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما. ثابت ہوا کہ دین کے معلم کو اپنے ساتھیوں میں بیٹھنا چاہیے. کائنات کا افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما، ان کی تربیت کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے. وہ آ کر کہتا ہے، ضمام تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ ثابت ہوا کہ کوئی بڑی گدی، مرید نیچے اور پیر اوپر نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، ایک ہی مجلس میں، پہچان نہیں ہو رہی امام کائنات کون ہے. ہمارے معاشرے میں سید کو پیٹھ نہیں کرنی. میرے پاس مریض آتے ہیں تو الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں. سید کو کمر نہیں کرنی. اور یہ کون ہے؟ انا سید ولد آدم، کائنات میں آدم کی اولاد کا سردار، سب سے بڑا سید. اور آنے والا یہ پہچان ہی نہیں رہا ان کا لیڈر کون ہے. ایک ہی مجلس، ایک ہی صف، ایک ہی مصلی. پوچھا، عبد المطلب کا تم میں بیٹا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا. آپ کے بابا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور وہ آنے والا پوچھ کون رہا ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں انا ابن عبد المطلب. گویا دادے کا نام لے کر بچے کی پہچان ہے کہ وہ سردار آدمی تھا. اور اس کا اصل نام عبد المطلب کا طلباء کے لیے شیبہ اس کا نام تھا. اس کے بال بھورے، بہت زیادہ سفید پیدائش پر، تو اس کا نام شیبہ رکھا. وہ پھر پوچھتا ہے آنے والا، ضمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. اب اس نے آ کر سوال کیا، کہا میں بنو سعد بن بکر کا قاصد ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور سوالوں میں سختی ہوگی. کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بعد دھرتی پر انسانوں میں سب سے بڑی ہستی
رب کے بعد سب سے بڑی ہستی. اور سائل کہتا ہے سختی کروں گا، ناراض نہ ہونا. اور اگر ہم سوال کریں شیخ الکل سے تو وہ کہتا اٹھاؤ بستر بوریا ادھر سے، بات سننے کو تیار نہیں. اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں لا اجد فی نفسی فصل عما بدالک، جو دل میں آتا ہے پوچھ، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے اعلی اخلاق. ہم ممبر پر کھڑے ہو کر سینکڑوں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. سینکڑوں لوگ ممبر پر اکیلے آدمی کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. ممبر پر کھڑے ہونے والا شخص ماڈل ہوتا ہے. اگر وہی بد اخلاق ہو، وہی آنے والے سے الجھ پڑے، صحابہ کہہ دیتے کس سے کہہ رہا ہے؟ اخلاق کے دائرے میں گفتگو کر. وہ پہلے ہی کہتے ہیں سختی سے پوچھوں گا. آپ فرماتے ہیں لا اجد فی نفسی، نہیں ناراض ہوتا، پوچھ کیا پوچھتا. اللہ ہمیں ایسا معلم بننے کی توفیق عطا فرما. کہتا ہے میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، آپ کے الہ کی نمبر 1، نمبر 2، آپ سے پہلے لوگوں کے الہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، نمبر 3، آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے الہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. ایک قسم کافی نہیں تھی؟ اور پوچھ اس سے رہا ہے جس کی زبان سے کبھی نبوت سے قبل بھی جھوٹ نہیں نکلا. اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. انہوں نے مکہ کے واسیوں کو جمع کر کے کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، بچپنا، جوانی، بال سفید ہو رہے ہیں. کوئی مکہ کا واسی کھڑا ہو کر یہ بتلائے کہ اس زبان سے کبھی تم نے جھوٹ سنا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آپ کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. ہم اس سچے پیغمبر کے متبع ہیں اور ہماری زبان سے کبھی لوگوں نے سچ، کاروبار جھوٹ، الیکشن جھوٹ، الگ موضوع. میں اس حدیث پر رہوں گا انشاءاللہ. فرمایا میں قسم دے کر پوچھتا ہوں. ثابت ہوا کہ پہلے لوگ آدم سے لے کر نبی تک اور نبی کے زمانے کے لوگ اور نبی کے بعد آنے والوں لوگوں کا اگر کوئی معبود برحق ہے وہ زمین کے اندر نہیں عرش پر ہوا کرتا، اسے الہ کہتے ہیں. اور آج امت محمدیہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. وہ داتا اور دستگیر، غریب نواز اور بندہ نواز ان کو مانتا ہے جو دنیا کے سامنے بے بس اور مجبور تھے. انہیں غسل دینے کے لیے زندہ لوگوں کی ضرورت تھی، دفن کر دیا گیا تو زندہ کو چھوڑ کر مردے سے مانگنے لگ گئے. آپ نے فرمایا، اس نے قسم دے کر پوچھا، 3 قسمیں دے کر، کیا واقعی آپ کو اللہ نے ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی قسم اس نے رسول بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اگر کوئی آخری پیغمبر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جاننا چاہتا تھا
کہ جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، غمی ہو، خوشی ہو، تجارت ہو، گھر ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، دنیا کا کوئی کام ہو، تو ہم جب یہ یقین کر لیں گے کہ ماڈل محمد کریم ہے، پھر ہمیں ہر جگہ پر اس نبی سے پوچھ کر چلنا ہوگا۔ سوچئے گا ابھی آپ نے اور ہم نے قربانیاں کی ہیں، کس کے حکم پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ کیا فرمایا تھا؟ آپ کو خطبے میں بتلایا ہے پچھلے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ رہا ہے، ناخن اور داڑیاں، مونچھوں کے بال اور زیر ناف فالتو بال مت کاٹنا، قربانی کر رہے ہو۔ چھوڑ دیے تھے ہم نے، ذرا دل سے پوچھئے، چاند دیکھنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیے تھے، اور عید کی نماز قربانی کر کے چھری چلا کر پھر جو داڑیوں پر چھریاں چلائی، یہ کس کے حکم سے؟ سوچئے گا اپنے آپ سے، پوچھئے گا ہم کس معاشرے کے فرد ہیں؟ نبی نے کہا چھوڑو، 10 دن کے لیے ہم نے نہ مونچھیں کتروائی، نہ شیو کروائی، نہ فالتو بال کاٹے، کوئی صفائی نہیں کی، اور پھر قربانی کرنے کے بعد جب ہم نے اس طرح اٹھا کر نبی کی سنت پر چلایا تو کس نبی کے حکم سے چلایا؟ سوچئے گا ذرا رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم نعم، اللہ کی قسم رسول بنا کر بھیجا۔ اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے، مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے، کتنے بزرگ پیر درویش ملنگ مجذوب سائیں، ہر امام کے نام پر مسلمان یہ امت تقسیم ہو چکی ہے۔ کوئی 150 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی 150 ہجری میں فوت ہو رہا ہے۔ اس نے تو قسم دے کر پوچھا تھا، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا، ہاں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ امت فرقوں میں کیسے تقسیم ہو گئی؟ نبی ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، مکہ ایک، بیت اللہ ایک، کعبہ شریف ایک، مسجد نبوی ایک۔ تمہارے نماز اور ہے، میری اور ہے، تمہاری قربانی اور، میری اور، آپ کی قربانی کوئی اور، میری قربانی کوئی اور۔ یہ فرقے کس نے بنائے؟ ہاشمی رسول کو ماننے والوں، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تمہارا داتا اور دستگیر ایک ہے، رب محمد کی قسم پھر تمہاری نماز کا طریقہ بھی ایک، دو کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول ایک۔ یہی وہ زمان پوچھ رہا، کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی پیر اور فقیر، کسی امام اور محدث کا گستاخ ہوں۔ اللہ کی قسم میں تو کسی سفید بالوں والے عام آدمی کا بھی گستاخی کرنا رب کے ہاں گناہ تصور کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم تلاش کرتے ہوئے نکلے، جب یہ کہا جاتا ہے یہ بزرگ ہیں، تو میں بھی مانتا ہوں یہ بزرگ ہیں، یہ امام ہیں، یہ فقیہ ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اس فقیہ کی پیدائش سے پہلے امت کون سے دین پر تھی؟ سوچئے گا ذرا۔ جب دنیا میں یہ 4 امام ہمارے نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مساجد اور مدارس تھی، سب کچھ تھا، وہ کون سے اسلام پر تھے؟ وہ ایک ہی اسلام، یا اللہ کی کتاب یا اس کی شرع محمد کریم کے احادیث مبارکہ، اسی کی آج ہم دعوت دیتے ہیں۔
امام مالک نے کہا تھا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا، اس امت کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جیسے پچھلے لوگوں کی ہوئی۔ پیچھے چلے جاؤ، محمد کے زمانے کے اندر تلاش کرو، خلفائے راشدین کے زمانے کو تلاش کرو، پیغمبر کے ساتھیوں اور شاگردوں کو تلاش کرو۔ یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ان سے پوچھو یہ کیسے حل ہوگا؟ جیسے ابو بکر کہے گا ویسے حل ہو جائے گا۔ امت کو ایک پلیٹ فارم پر رکھیے، وہ میرا نہیں، میرا پلیٹ فارم نہیں، وہ پلیٹ فارم جو اللہ نے محمد کریم کو دے کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے گا سچے دل سے، سچے دل سے سوچئے گا ذرا، ہم فرقہ بندی کی لعنت میں کیوں گرفتار؟ کافر تو چاہتا ہے یہ مسلمان لڑتے رہیں، مولوی انہیں لڑاتا رہے، یہ ایک نہ ہو۔ جس دن ایک ہو گئے، زمان پوچھتا ہے یہ سننے کے بعد کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور اس رسول نے منبر پر چڑھ کر، مصلی پر نہیں، منبر پر چڑھ کر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور صحابہ کو نماز پڑھنی سکھلائی۔ جب سجدے کا وقت آیا تو نیچے اترے، مصلی پر سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے منبر کے اوپر چڑھ گئے تاکہ دور بیٹھا ہوا شاگرد بھی دیکھ لے پیغمبر کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بیماری عام ہے، کہہ دیتے ہیں نماز آپ نے قبول کرنی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ ہم نے قبول کرنی؟ اس بادشاہ نے قبول کرنی، اس بادشاہ نے قبول کرنی، لیکن اس نے ایک شرط لگائی، اس نے اپنے بندوں کو اپنی نماز عبادت سکھلانے کے لیے دنیا کے 4، 11، 15، 20، 50 کو نہیں، صرف ایک بندے کو چنا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور اس بندے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں آپ کو آپ کے الہ، نمبر 2، دوسری دفعہ قسم، آپ سے پہلے لوگوں کے الہ، آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے الہ، اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بتوں کو چھوڑ دو جن بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ 4 باتیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، پکار ہے، کسی کو شریک نہ کر۔ یہ مت کہا کر اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، علی کو اللہ کا شریک نہ کر۔ کہا اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کہ مسجد میں بھی سجدہ اور قبر پر بھی سجدہ نہ، اور لات اور منات کو چھوڑو۔ اس وقت کے یہی بابا تھے، آج کی زبان میں اجمیر اور اجویر، میرے اسلام آباد کا بری اور گولڑوی اور پاکستان کے چپے چپے پر مقبرے موجود ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا رب نے کہا ہے ان کی شراکت مجھے برداشت نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے سمجھدار لوگ، بیوی اگر خاوند کی موجودگی میں کسی غیر سے محبت کا اظہار کرے برداشت؟ غیرت مند کو برداشت نہیں ہوتا۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، بیوی کہہ دے آپ بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جو گھر میں آج میں نے شادی پر وہ نوجوان دیکھا ہے اس کے کیا ہی کہنے، برداشت؟ وہ بادشاہ
او مسلمانوں، دیتا وہ، کھلاتا وہ، سلاتا وہ، اولاد اس نے دی، آنکھوں کا نور اس نے دیا، کان کی سماعت اس نے دی، پورے جسم پر اس کی ایک ایک نعمتوں کی بارش ہوئی، اس زندہ کو چھوڑ کر بندہ ہو کر بندے سے مانگتا ہے؟ آپ گاؤں کے لوگ ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، کبھی کسی بکری کو دیکھا کسی بکری کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتی ہوئی؟ انسان ہو کر ایک انسان سے مانگتا ہے، باول حق بیڑی دھت۔ اس خالق سے مانگ جو رات کی تاریکی میں بھی آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں۔ زمام بن ثعلبہ کہتا ہے بتوں کو چھوڑے، جس کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے تھے، اور آج یہی مسئلہ سمجھایا جائے تو کہیں ابا جی ختم دیتے تھے، دادا جی تیجا کرتے تھے، پر دادا جی کی یہ رسم ہے۔ یہی بات تو ثعلبہ کو پیغمبر علیہ السلام قسم دے کر کہہ رہے ہیں، اللہم نعم، اس اللہ کی قسم، رب کا یہی پیغام۔ مانتے ہو امت محمدیہ کی اکثریت مسجد ویران ہے، مقبر آباد۔ یہ تو گلیات میں اللہ کا فضل ہے کہ بہت کم یہ گندگی، ورنہ پنجاب میں جائیے، میں ایک دفعہ جا رہا تھا، میں نے دیکھی بہت لمبی قبر، اس پلر سے لے کر اس پلر تک۔ میں نے گاڑی ادھر موڑی تو ملنگ بھاگتا ہوا آیا، بھی ویل ڈریس، اچھی گاڑی، آج مرید بڑا کوئی تکڑا ہی آ گیا، صحیح۔ میں نے پوچھا یہ کس بزرگ کی قبر ہے؟ کہتا ہے سموئیل علیہ السلام کی۔ میں نے کہا وہ کون تھے؟ کہتے آدم علیہ السلام کا بیٹا یہاں فوت ہوا تھا۔ کون نکالے ہسٹری؟ آدم کا بیٹا ادھر کدھر آیا تھا؟ زبانی جمع خرچ۔ پھر کہنے لگا زمام، میں آپ کو آپ کے الہ، پہلے لوگوں کے الہ، بعد والے لوگوں کے الہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کیے؟ مال پر زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، ارکان اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی قسم، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ سفر میں ہیں، کام میں مصروف ہیں، دیر ہو گئی ہے، شادی میں پہنچنا ہے، جنازہ پڑھ لیں گے، اور فرض نماز، جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کئی سیاسی ہوتے ہیں جنہوں نے آ کر مرنے والے کو سلام کر کے کہنا ہے میں آیا تھا، ووٹ مجھے دینا۔ کئی برادری کو منہ دکھانے کے لیے میں جنازے میں آیا تھا۔ سوچئے گا ذرا، عید کی نماز تقریباً ہر مسلمان بھی پہنچتا ہے، اور جو فرض نماز 5 مرتبہ رب کہتا ہے آ جا مسجد میں، کہتا ہے میں نہیں آتا۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بچوں سے پوچھو، میرے پاس مریض آتے میں پوچھتا ہوں نماز، کہتے سستی کرتا ہے، صبح پڑھی تھی نہیں، ظہر پڑھی ہے نہیں، مسلم ہے کہ کافر؟ جی میں پکا اہل حدیث ہوں، نماز ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز نہیں پڑھتا، اور زمام قسم دے کر پوچھ رہا ہے، اور کائنات کا امام قسم دے کر کہہ رہا ہے اس رب کی قسم 5 نمازیں فرض ہیں۔ جو 4 پڑھ لے اور فجر کی نہ پڑھے مسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ جی مولانا صاحب درس دے کر آئے ہیں پنجاب میں، بڑی دور کا سفر کر کے، یا گلیات میں دفر سے کر پنجاب جا رہے ہیں، 3 بجے پہنچے ہیں، اب مولانا اٹھیں گے تو فجر پڑھیں گے، درس کا کوئی فائدہ ہے؟ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور ابلیس کہتا ہے مت پڑھ،
رب بڑا معاف کرنے والا ہے. رب گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، کافروں کو نہیں. قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے جنتی جا کر پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے؟ قالو، سارے جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. تہجد کہہ رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اشراق کا کہتا ہوں چاشت پڑھو. فرض نماز صحابہ کہتے ہم مسجد میں دیکھتے صبح نہیں آیا شام نہیں آیا، ہم شام کو فیصلہ کر دیتے یا بیمار ہے یا منافق ہو گیا. ہم نے مذاق سمجھا ہے نماز کو. نماز پہلے، نماز کو مت کہا کر میں مصروف ہوں. اچانک اللہ کی طرف سے اگر موت آ گئی تو بے نماز اوپر چلا گیا، کیا نبی کو چہرہ دکھائے گا؟ نبی کے جھنڈے تلے جگہ ملے گی حشر کے میدان میں؟ سوچئے گا ذرا. وہ تو نمازیوں کے لیے. بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہی، اکثر کی حالت یہی. اور سمجھتا کیا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں. زمام نے پوچھا، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر کہا پھر زکوٰۃ 7.5 تولے سونا ہو گیا ہے، زکوٰۃ لگے گی. اب جب جو ہی مہینہ آیا زکوٰۃ کا، سال پورا ہوا، آدھا زیور اٹھا کر بیٹی کو دے دیا. ہمارے پاس تو نصاب ہی نہیں ہے، 3 تولے میرے پاس ہے، 4 تولے اس کے پاس، 4.5 تولے. زکوٰۃ کیسے لگے؟ بنی اسرائیل کی نسل بندر بانٹ کر دی زکوٰۃ میں. تقسیم کر دیا زیور اور چاندی کو تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. زکوٰۃ رب کہتا ہے مال کو بڑھاتا ہے. ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آتی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. میرے پیغمبر نے فرمایا انا کنزک انا مالک، یہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آ کر ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو گھر رکھ کر آیا. اور ہمارا وہ ہوتا بھی نہیں. میں گن گن کے رکھوں اور شام کو مر جاؤں، وہ کس کے پیسے؟ بچوں کے. اور قبر میں لتر کون کھا رہا ہے؟ سوچئے گا ذرا. میرے بہت پیسے ہیں، زکوٰۃ دی نہیں. ایسے ہی روزہ وقت ہونے والا ہے، ایسے ہی حج. فرائض ادا کر لوں، بچیاں بچے شادی ہو جائیں تو پھر کہیں حج. پھر ویسے ہی کرونا لگ کر بندہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ نے فرما دی. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قسمیں دے کر پوچھ لیے ارکان اسلام اور عقیدہ توحید. کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے پیغمبر، میں قسم دے کر گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اللہ ہی مشکل کشا ہے. مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے. صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے. اب کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور عقیدہ توحید اور اللہ کی تعریف اور توحید سمجھا دی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. کمی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک صحیح یا ہمارے نزدیک حلال. زیادتی کیا ہے؟ دیکھو جی، ان بزرگوں میں نے آج قرآن حدیث پڑھائی ہے نا، یہ بھی کچھ نہ کچھ سچ ہی کہتے ہیں. اس نے قسم اٹھا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرقہ بندی سے آزاد کر دیا ہے کہ جو نبی کہہ دے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جو سمجھا دے اس میں کمی نہیں ہو سکتی. اب پیٹھ پھوڑی، پیٹھ موڑی، اپنے اونٹ کے پاس پہنچا، اسے کھولا، اس پر سوار ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے.
فرمایا اگر اس نے سچ کہا ذوالعقیصتین یدخل الجنہ، اس نے بالوں میں 2 مینڈیاں بنا رکھی تھی، فرمایا ان یصدق ذوالعقیصتین یدخل الجنہ، 2 مینڈیوں والوں نے اگر دل سے اس بات کی گواہی دے دی جو یہ اقرار کر کے جا رہا ہے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں یہ جنت میں جائے گا۔ اس میں 4 نمازیں نہیں تھیں گلیات کے واسیوں، 5 نمازیں تھیں۔ اس بات کو سمجھ لو۔ چلا گیا، بس اسی حدیث پر بات ختم ہے۔ چلا گیا ہے، اپنے گھر پہنچ گیا، قبیلے کے اندر سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، سارے قبیلے کے۔ ایک ہی لیکچر سنا تھا پیغمبر کا، دیکھیے گا ہم نے صدیاں گزر گئی، ہماری زندگی کے سال گزر گئے، کانفرنسیں اور جمعے اور جلسے اور دروس سنتے، ایک لیکچر سنا، جا کر کہتا ہے برا ہو بابا لات اور منات کا، یہ عزا اور لات برا ہو ان کا۔ ساری قوم تو پجاری تھی بابوں کی، وہ کہنے لگے زمام، حدیث کے لفظ ہے زمام، ایسا مت کہہ، برس اور جذام کی بیماری سے ڈر، لات تجھے برس کی بیماری میں مبتلا کر دے گا، کوڑی بنا دے گا تجھے، کوڑ کا بیمار لگا دے گا، مرض لگ جائے گا تجھے۔ دوسرے بولے، کہا پاگل پن سے ڈر، یہ لات اور عزا تجھے پاگل کر دے گا۔ اور ایسے آج کے کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے بابا بابا یہیں لاتیں توڑ دے گا تمہاری، اور غلے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے غلے میں پیسے ڈالو، کیونکہ بابا بھی جانتا ہے اگر ملنگ کو دے دی تو ملنگ اپنے جیب میں ڈال لے گا۔ اتنا بڑا تالا لگا ہوتا ہے بابے کی تجوری پر، اور آپ کو وہ ملنگ بتاتا ہے آپ کی چوری فلاں بندے نے کی، فراڈ دیکھو۔ اب بھی عقل نہیں آتی، اب بھی عقل نہیں آتی۔ اس نے پھر کہا برا ہو اس کا، نہ لات نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، نفع اور نقصان کا مالک اللہ۔ اور گلیات کے واسیوں اس کو پلے باندھ۔ معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، بلاک تھا سارا آپ کا، یہ مری سے لے کر باڑیاں تک بالکل بند تھا، ورنہ میں صبح 9:25 کا نکلا ہوا ہوں گھر سے۔ اب ان کے جاتے ہی بابوں کے خلاف تقریر کر دی نا، ہم کیا کہتے ہیں خطیب صاحب حالات بڑے خراب ہیں، آپ تو عید کی بات سال کے بعد کرنا، فضائل سناؤ سبحان اللہ کے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہائے ہائے، کائنات کا امام، سب سے بڑا حکیم انسانوں کے اندر، اور نہ مسجد نہ مدرسہ نہ اپنے نہ غیر، کوئی قریب نہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں معبود برحق صرف ایک، الہکم الہ واحد۔ یہ جان ہی ہے نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں یہ توحید کی دعوت پورے پاکستان میں، اپنے ملک میں، دیار غیر میں دیتا ہی پھرتا ہوں کہ لوگوں کو قبروں سے ہٹا کر اپنے حقیقی مالک کے سامنے یہ سجدہ کرنے لگ جائے۔ زمان دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، آخری بات توجہ سے سننا، پورا قبیلہ، سینکڑوں مرد اور سینکڑوں عورتیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا پیغام ہے؟ شام کا سورج غروب نہ ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں پورے قبیلے میں کوئی ایک عورت اور ایک مرد بھی نہ بچا، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ واہ